بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اس قوم کی تہذیب و تمدن کی بہت اعلیٰ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی حکومت کے چرچے ہر طرف مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم پیس کر اس کے آٹے سے روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر فضول خرچ اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو جمع کرنے سے روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، مجھے تیرے اوپر افسوس ہے، تو خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ تیرے اوپر اپنا غضب ڈھا دے اور تم سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور تکبرانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ جب تک یہ سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فضول خرچ اور اسراف کار لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیادی نعمت ہے ان لوگوں سے چھین لیا۔ قحط نازل ہوا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام خوراک ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے جمع کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے ان کی صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت قاد ان کی اس بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول بھی آیا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو پھر ان پر عذاب آن پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ جب دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تو قوم سبا اس پانی سے صحیح طور پر فائدہ حاصل کرتی اور وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغ لگاتی اور کھیت باڑی کو رونق بخشتی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرے تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے اور کم وقت میں ٹوکری زیادہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور علاقے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں ناشکرا اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ گیا تھا۔ ان میں سے سابق اقتدار لوگ کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوستے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التماس اس لیے کی تاکہ غریب لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے تاکہ غریب اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ تاریخ کے مطابق صحرائی چوہوں نے محرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر دیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس دور میں بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک اس بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ اس میں قوم سبا کے تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ ہی درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش لحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے
جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔